strong. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد پرویز اقبال اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے۔ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ایسے کاروبار جو کہ سرمایہ نہ ہونے کی صورت میں جن کو آغاز جن کا کیا جا سکتا ہے، اور بغیر سرمایہ کے کون کون سے کاروبار کیے جا سکتے ہیں، چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہے کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا ماننا ہے کہ انسان کی محنت اور جو اس کا سوچنے والا ذہن ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی سرمایہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک اچھا سوچنے والا ذہن اور محنت آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ محنت کرنے کی آپ میں صلاحیت اور خواہش موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایسے کون کون سے کام ہیں جو بغیر سرمایہ کے کیے جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں اپنی میں کچھ گزشتہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں۔ آپ میرا چینل جو ہے اس کے اوپر وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آئیڈیا آپ کو پسند آئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہے، آپ کے جو رجحان ہے، جو مائنڈ ہے، اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے، تو آپ اس کا آغاز جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرا چینل جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سرچ کر کے جو ساری ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور اس ساتھ ہی موجود جو بیل بٹن کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک نئے آئیڈیا پہ بات کریں گے کہ بغیر سرمایہ کے کون سا کام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو کسی آفس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ آفس بنا لیں تو وہ ایک پلس پوائنٹ آپ کے لیے ہوگا، آپ کا کام زیادہ بہتر اور اچھا چلے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی باقاعدہ آفس نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ سارے تقریباً ایسے کام ہیں جو سروس بیس ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں بھی آپ سے میں شیئر کروں گا کہ یہ بھی ایک سروس بیس کام ہے، اور آپ کو اچھا پرافٹ اور منتھلی اچھی انکم دے سکتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، گھر کے لیے اچھی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایک کام میں دو اس کے پہلو ہیں، دو چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک ہے پراپرٹی ڈیلر۔ پراپرٹی ڈیلر اس طرح کا کہ آپ نے کوئی اپنی زمین نہیں خریدنی ہے، کوئی آپ نے اپنا یہ نہیں ہے کہ کوئی پلاٹنگ کرنی ہے، کچھ اس طرح کا کرنا۔ آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس کے ارد گرد وہ لوگ جو اپنی کوئی زمین سیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اپنا کوئی مکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پلاٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں خواہش رکھتے ہیں سیل کرنے کی، اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خریدنے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مکان جو ہے اچھا مل جائے، مناسب قیمت پر مل جائے، مناسب لوکیشن پر مل جائے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سلسلے میں اپنی ایک ریپو بنانی ہے، لوگوں سے کہنا ہے تب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کام میں یہ انوالو ہیں اور آپ یہ کام کرتے ہیں۔ لوگوں کے جو پراپرٹی ہے اس کا سیل پرچیز جو ہے اس میں آپ تعاون کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا ایک نام بنانا ہے اس سلسلے میں۔ تو وہ ایسی ہے کہ جب آپ کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کا نام بن جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ بڑا آسان ہو چکا ہے کہ آپ اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ، خاص طور پہ واٹس ایپ کے اوپر، چونکہ واٹس ایپ میں وہی نام آپ کے کنٹیکٹ لسٹ میں موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کا ذاتی ایک تعلق یا رابطہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر، واٹس ایپ میسیجز میں، واٹس ایپ گروپ بنا کے، اس طرح براڈ کاسٹنگ لسٹ بنا کے اس کے اوپر آپ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں، لوگوں کے مائنڈ میں آتی رہیں گی۔ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی جو زمین ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، وہ سیل کرنا چاہتا ہے، آپ نے اس کی تفصیل نوٹ کرنی ہے کہ کتنے مرلہ پہ ہے، کتنے اس میں روم ہیں، کتنے واش روم ہیں،
دیگر کیا کیا فیسلٹیز ہیں اس میں. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں بغیر مالک کا نام دیے. کیونکہ جب آپ مالک کا نام اور وہ چیزیں لکھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر عموماً ڈائریکٹ مالک سے جو ہے وہ بات چیت کر کے تو آپ کو بیچ میں سے بائی پاس کر دیتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو کمیشن ہے، جو سروس ہے، جو آپ نے محنت اور تگ و دو کی ہوتی ہے وہ آپ کی بیکار جاتی ہے، آپ کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک مارکیٹ کے اندر طے شدہ اس کا جو کمیشن ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کروائی ہے، کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی چیز، تو اس وقت مثلا میں اسلام آباد کی بات کروں تو اس یہاں پہ 2% جو ہے وہ چل رہا ہے. 2% کا مطلب ہے 1 لاکھ کے ساتھ 2,000 روپے. تو اگر آپ فرض کرتے ہیں کسی کا مکان سیل کرواتے ہیں جی 50 لاکھ کا، تو آپ 2,000 اس پہ کریں، آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کا 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو یہ دونوں سائیڈوں سے لینے والا اور دینے والا دونوں جو ہیں یہ کمیشن پے کرتے ہیں. 2% آپ لینے والے سے، 2% دینے والے سے آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. یہ مارکیٹ میں چلنے والا ریٹ ہے. جو ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو دو پارٹیز کو آپس میں ملاتا ہے، ان کا چونکہ اس میں دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ایک اعتماد کا معاملہ ہے اس کو قائم کرنا اور اس پہ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، زمین کو بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار کہ نام کروانے میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو وہ بھی آپ کے رابطے میں ہونے چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو زمین کی رجسٹریز اور نام کروانے کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں. آپ ان کو پیسے جو ہیں وہ مالک نے دینے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو جسٹ ایک سروس جو ہے وہ فراہم کرنی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ایک سیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں پراپرٹی سیل پرچیز میں لوگوں سے، جسٹ آپ نے انفارمیشن لینی ہے، آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے جس کے اوپر نوٹ کیا ہوا ہو کہ کہاں پہ کتنے مرلہ کس کی زمین ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ ہے کہ لینے اور دینے والے سے پہلے بات کرنی ہوتی ہے جی کہ میں جو ہے اس ساری سروس میں اپنا جو طے شدہ مارکیٹ کا جو کمیشن ہے وہ آپ سے میں وصول کروں گا. تو آپ جب یہ سروس فراہم کریں گے، اگر آپ مہینے میں ایک آدمی کوئی کسی سیل پرچیز میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا اچھا خاصا جو منافع ہے منتھلی وہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی چیز ہے وہ اسی سے پراپرٹی سے ہی متعلقہ ہے جو مسلسل چلتی ہے، جس میں آپ تھوڑے بہت جو ہے وہ اپنا منتھلی جو انکم ہے وہ آپ کی مسلسل جو ہے وہ آپ کی چلے گی. وہ ہے ایک جو رینٹڈ ایجنٹ کے طور پہ کہ وہ گھر ایسے شاپس یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو رینٹ پہ دی جاتی ہے، تو وہاں بھی جو رینٹ پہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے کرایہ دار کی یا کسٹمر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ رینٹ پہ لے لے. اور جو رینٹ پہ لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ضرورت کے مطابق کہ اتنی رینج میں اتنے فلاں لوکیشن پہ جو جگہ ہے، گھر ہے، شاپ ہے، وہ ہمیں مل جائے. اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کوئی چیز، کوئی خالی شاپ ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی گھر ہے، اس کا آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے. مالک سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، آپ نے اس کا نمبر اور اس کا منتھلی رینٹ جو ہے وہ نوٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے اسی طرح یا تو اگر آپ کا آفس ہے ٹھیک ہے، اگر آفس نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ کام اسی طرح اپنی جان پہچان پیدا کر کے کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ سے لینا چاہیں گے اور جو لوگ رینٹ پہ دینا چاہیں گے، دونوں کی طرف سے آپ کو کمیشن اس طرح ہوتا ہے. جو اس وقت مارکیٹ کا ایک رول چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ منتھلی رینٹ کا 50% جو ہے پہلے مہینے میں، مطلب ایک بندہ آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ گھر ہے 30,000 روپے مہینہ اس کا رینٹ ہے، تو 30 کا یعنی 50% 15,000 روپیہ آپ لینے والے سے، 15,000 روپیہ جو رینٹ پہ دے رہا ہے اس سے آپ ایز اے کمیشن جو ہے اپنے سروس چارجز کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، ساتھ یہ چیزیں یہ کرنے تک ہے آپ کو تھوڑی سی تگ و دو، تھوڑی سی محنت جو ہے وہ ضرورت ہے، چونکہ کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں چل سکتا. جب آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. تو یہ ایسا کام ہے جس میں آپ کو کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے اچھا
सरमाया अच्छा पैसा जो है वो कमा के इसी में अगर आप अपना एक ऑफिस भी बना लेते हैं, चूँकि वक्त के साथ जब आपके पास पैसा आएगा आप अपना ऑफिस बना लें, तो ये ऐसा काम है जो हमेशा चलने वाला है, चूँकि ज़मीन सेल परचेज़ का काम हर जगह और हर वक्त जो है वो चलता रहता है। तो ये अगर आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो इस वक्त दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल जो काम है वो प्रॉपर्टी का काम है। और दुनिया में जो बड़े बड़े, पाकिस्तान में आप देख लें, जो जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं जैसे कि मलिक रियाज है, तो ये सारे वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले। तो प्रॉपर्टी एक ऐसा कारोबार है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला काम है। अगर आप इसमें दाखिल हो जाते हैं, अपना नाम बना लेते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ वक्त इस पे गुजारते हैं, तो लोगों के दरमियान अपना एतमाद कायम का सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी दयानतदारी, आपका वादा की पाबंदी, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपका नाम मार्केट में पैदा करेंगी। अपना नाम पैदा करने के लिए अपनी दयानतदारी साबित करनी होती है, तो अपनी दयानतदारी साबित कीजिए, मेहनत कीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर इसमें आपको कामयाबी देगा। तो ये आज की नई वीडियो थी, एक ऐसे आइडिया के साथ कि बगैर सरमाया आप कौन सा काम आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसी सिलसिला की अगली वीडियो लेके मैं हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में दोबारा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।